بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم پھر سے آپ کو لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف صاحب کا بیان۔ دوستو، بیان کا عنوان ہے قرآن شریف کے ایسے نسخے جو ہماری زندگی بدل دیں گے۔ دوستو، بیان کو مکمل سنیے گا آخر تک، بہت ہی زبردست بیان ہے۔ چلیے دیر نہ کرتے ہوئے بیان کو شروع کر لیتے ہیں۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ایک مرتبہ قبرستان میں کھڑا ہو کر کوئی شخص محض اللہ کی رضا کے لیے، دکھلاوا نہ ہو، بدلے میں پیسہ ٹکا لینا مقصود نہ ہو، لالچ نہ ہو، ہرس نہ ہو، طمع نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے جس قبرستان میں کھڑا ہو کر سورت یاسین کوئی اللہ کے لیے پڑھ کر بخش دے، حضور فرماتے ہیں 40 دن کا عذاب تمام مردوں سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ بے شک، اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آدمی چاہتا ہے کہ مجھے زندگی میں بھوک کبھی نہ آئے، وہ سورت یاسین کی تلاوت کیا کرے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی چاہتا ہو دشمنوں سے حفاظت ہو، وہ سورت یاسین کی تلاوت کیا کرے۔ ہجرت والی رات میں جب چاروں طرف دشمن چھائے ہوئے تھے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ میاں نے اس وقت بھی حکم دیا، میرے محبوب چلتے چلو، سورت یاسین پڑھتے چلو، تمام دشمنوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ اللہ فرمایا جو آدمی چاہتا ہو میں اپنے مقدمے میں کامیاب ہو جاؤں، اسے چاہیے کہ وہ سورت یاسین پڑھ کے دعا مانگ کے کچہری کی طرف جایا کرے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی چاہتا ہو میرے کاروبار میں ترقی ہو، میرے کاروبار میں برکت ہو، میرے کاروبار میں وسعت ہو، میرے دھندے میں فراخی ہو، حضور فرماتے ہیں اس آدمی کو چاہیے کہ اپنے کاروبار کی جگہ بیٹھ کر ہر صبح کو سورت یاسین کی تلاوت کیا کرے۔ غرضے کی بڑی عظمت والی صورت ہے، اللہ اکبر، اللہ بہت ہی بلند مرتبہ صورت ہے۔ مسلمانوں کی اس طرف توجہ نہیں، بے قدرے لوگوں کے پلے قرآن کریم پڑ گیا۔ اگر کسی اور قوم کے پاس ہوتا تو خدا جانے وہ کتنی عظمت کرتے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ پاک نے قرآن کریم نازل فرمایا، اس میں بے شمار صورتیں ایسی رکھ دی جو بیماریوں سے بھی حفاظت کے لیے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی چاہتا ہو میں ہمیشہ تندرست رہوں، بیماریوں سے بچا رہوں، اسے چاہیے کہ سورت یاسین تلاوت کیا کرے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی چاہتا ہو میں اپنی مراد کو پہنچ جاؤں، میں اپنی مقصد میں کامیاب ہو جاؤں، میں اپنی منزل مقصود کو پہنچ جاؤں، اسے چاہیے کہ سورت یاسین کا وظیفہ بنا لے۔ اسی سورت شریفہ میں اللہ پاک نے 3 پیغمبروں کا ذکر فرمایا۔ قوم جب سرکش ہو جاتی ہے، جب بدماشی پھیل جاتی ہے، جب قوم کے بڑے اور چھوٹے لوفر ہو جائیں، پھر ہدایت کے راستے غائب ہو جاتے ہیں، دماغ کام نہیں کرتا، صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں، ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، ایمان کا دیوالیہ نکل جاتا ہے۔ یہ قوم تھی، بگڑ گئی، اباش ہو گئے، بدماش بن گئے، احکام خداوندی سے بغاوت شروع کر دی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے 1 نہیں 2 نہیں 3 پیغمبر اکٹھے کر کے بھیجے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس اپنی قوم کے سامنے، اپنی برادری کے سامنے، اپنی امت کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے سامنے ان 3 پیغمبروں کا ذکر کرو، ان کے واقعے کو دہراؤ جو بستی والوں کے پاس آئے تھے۔ اللہ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، بستی والوں کے پاس پیغمبر چل کے آئے، اللہ کے نبی ٹر کے آئے، سفر طے کر کے آئے،
اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون۔ تینوں پیغمبروں نے ہدایت کی بات رکھی بستی والوں کے سامنے، دیہات والوں کے سامنے، کھو والوں کے سامنے، قریہ اور بستی والوں کے سامنے ہدایت کی بات رکھی۔ اللہ کے نام کی تبلیغ کی، لوگوں توحید سے منحرف نہ ہو جاؤ، شرک کی بیماری میں ڈوبو مت، کفر کی بیماری میں غرق نہ ہو جاؤ، تباہی آ جاوے گی۔ ہم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ خداوند عالم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جا کر کے تمہیں سمجھائیں۔ جب قوم کا ضمیر مردہ ہو جائے، جب قوم کے چھوٹے بڑے مرد عورت بدماش ہو جائیں، تبلیغ اثر نہیں کیا کرتی، بلکہ یوں جواب دیا کرتے ہیں اذا تتلی علیہ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ پہلے نبیوں کی کہانیوں والی کتاب ہے، قصوں والی کتاب ہے، لطیفوں کی کتاب ہے۔ کبھی قوم سمود کی بات بتاتا ہے، اللہ میاں فرماتے ہیں ظالموں بعد آ جاؤ، میں وہ خدا ہوں جس نے قوم سمود کو برباد کر دیا، قوم عاد کو تباہ کر دیا۔ قوم سبا جو اتنی مضبوط تھی، 500 من کا پتھر ایک ایک ہاتھ میں لے کے پھینک کے مارا کرتے تھے۔ فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم، جب میں نے ان کو برباد کرنا چاہا کوئی نہ بچا سکا۔ اللہ، تمہاری کیا ہستی ہے، تمہاری کیا پوزیشن ہے، تم کس کھیت کی مولی ہو، تم کس باغ کے پتے ہو، تمہاری تو ہستی کوئی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر غریب کھڑے ہیں، 3 پیغمبروں نے نصیحت فرمائی، واعظ فرمایا، تبلیغ فرمائی۔ آگے سے قوم کے لوگ کہنے لگے، برادری کے لوگ کہنے لگے قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، نبی نہ نبی، پیغمبر نہ پیغمبر، رسول نہ رسول، اور تم تو آدمی ہو ہم جیسے۔ جھوٹ بولتے ہو، تم پیغمبر نہیں ہو، تم نبی نہیں ہو۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو آدمی ہو ہم جیسے۔ وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تکذبون، خدا نے تم پہ کوئی کتاب نازل نہیں کی، اللہ نے تمہیں کوئی قانون نہیں دیا، اللہ پاک نے تمہیں ضابطۂ طریقہ حیات دے کر کے نہیں بھیجا، یوں ہی فریب کرتے ہو، تم نبی نہیں، تم رسول نہیں، تم پیغمبر نہیں۔ اللہ کے پیغمبر پھر بولے قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون۔ اور لوگوں مان جاؤ، رب اکبر کی قسم، ہم اس کے پیغمبر ہیں، ہم اللہ کے نبی ہیں، اس کے نمائندے ہیں، اسی نے ہمیں بھیجا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، مانو نہ مانو تمہاری مرضی، ہم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ ایک دوسرے مقام پہ آتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا، او لوگو ہم نے تم سے پیسے نہیں مانگے، ٹکے نہیں مانگے، روٹی نہیں مانگی، کھانا نہیں مانگا، پانی تم سے نہیں مانگا، ان ہوا الا ذکری للعالمین، ہم نے اللہ واسطے تبلیغ کی ہے، اللہ کی رضا کے لیے تمہیں اللہ کے احکام بتائے، اللہ میاں کی توحید بتائی، مانو نہ مانو تمہاری مرضی۔ میں نے کہا نا کہ جب قوم بالکل بگڑ جائے پھر پیغمبروں کی بات نہیں سنتے،
اس بات کو میں تسلیم کرتا ہوں، آپ لوگ بیٹھکوں میں، مکانوں میں، گھروں میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ مولویوں کی زبان میں، آج کل علماء کی زبان میں، مقررین کی زبان میں، خطیبوں کی خطابت میں تاثیر نہیں رہی۔ چلو میں مانتا ہوں کہ اس کی وجہ بدعملی ہوگی، ہماری زبان میں تاثیر نہیں، لیکن جب انکار کرنے پہ لوگ آتے ہیں پیغمبروں کو ٹھکرا رہے ہیں۔ 3 پیغمبر سامنے کھڑے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہو لوگو ہم نے تم سے کچھ مانگا نہیں، ٹھگی نہیں کرتے، فریب نہیں کرتے، لینا دینا کچھ نہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، ہم نے دین پہنچا دیا، ہم نے اللہ کا دین پہنچا دیا، اللہ کا پیغام پہنچا دیا، نہیں مانتے تمہاری مرضی۔ اب چاہیے تو یہ تھا، توجہ کرو، دھیان کرو، چاہیے تو یہ تھا کہ رسولوں کی بات مانتے، پیغمبروں کی بات مانتے، انبیاء کی بات کو مانتے، اور بڑے بڑے چودھری کہنے لگے یہ رسول بنے پھرتے ہیں، یہ نبی بنے پھرتے ہیں، یہ پیغمبر بنے پھرتے ہیں، جلدی کرو انہیں پکڑ لو، خبردار واپس نہ جانے پائے۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ چاروں طرف سے جوان اکٹھے ہو گئے، پیغمبروں کو پتھر مارنے لگے۔ جس نے بھی دین کی بات کی، جس نے بھی سمجھایا، جس نے بھی نصیحت کی، اس کو مار کھانی پڑی۔ ان پیغمبروں سے دشمنی کوئی نہیں، اگر یہ فریب کرتے، اگر یہ ولی بن کر آتے، اگر یہ بزرگ بن کر آتے، اگر یہ شرک والے راستے سے آتے، خدا کی قسم لوگ ان کی پوجا کرتے۔ سورۃ یاسین اللہ کا قرآن پاک ہے، جاؤ ترجموں تفسیروں میں کبھی دیکھ لیا کرو، پیغمبروں کو چاروں طرف سے مارنے لگے۔ لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، چلے جاؤ یہاں سے ورنہ تمہیں ایسا عذاب دیں گے تم یاد رکھو گے۔ نبیوں کو کہہ رہے ہیں، جب کھوپڑی بگڑتی ہے نا، جب مغز میں کیڑے پڑتے ہیں پھر یوں ہی بکواس ہوا کرتی ہے۔ اب رمضان میں نہیں بکواس کرتے رہے، او میاں تسا جنت بھی چلے جائے ساکو دوزخ کافی ہے، دکھا نہیں نا، دیکھ لیتا تو ایسی بات کبھی نہ کرتا۔ بتیری خرافات بکی، بتیری بے ادبی کی، بتیری توہین کی رمضان المبارک کی، اب کیا ہے ان کا؟ لعنت بھری زندگی گزرے گی سارے سال۔ جس نے نصیحت کی لوگ اسی کے پیچھے لگے، اسی کی برائی کی۔ تم نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں اسے، اس کے عیبوں کا ہمیں پتا ہے۔ جس نے اللہ کا قرآن سنایا لوگ ارے اور نبی تو اور نبی رہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں، اللہ کے توحید کی وجہ سے، اللہ کے قرآن کی وجہ سے میرے سارے بدن پر انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے جہاں پہ دشمنوں کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا۔ کس کو نہیں مارا؟ نوح علیہ السلام کو مارا، موسیٰ علیہ السلام کو مارا، شعیب علیہ السلام کو مارا، ابراہیم خلیل اللہ کو مارا، بیوی کو بادشاہ نے چھین لیا، مجبوراً واپس کی۔ کس کو نہیں مارا پیغمبروں میں سے؟ اللہ۔ آج اگر لوگ علماء کی توہین کرتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، داڑھی کا مذاق اڑا لے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، رمضان کی بے ادبی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو ان کمینوں کی اولاد ہے جنہوں نے کالی کملی والے کو مارا ہے۔ یہ ان بدماشوں کی نسل چل رہی ہے، ابو جہل اور ابو لہب کی۔ مسلمان ایسا نہیں کر سکتا، ایک گناہ کرے اور ایک سینہ زوری۔ اگر تھوڑا سا بھی دھیان ہو مرنے کا، کبھی نہیں آدمی ایسی بات کر سکتا۔ ہم نے بڑوں کو لدتے دیکھا، جب ٹائم آیا تو یوں ہی لد گئے، کھڑے کھڑائے لد گئے، بیٹھے بٹھائے لد گئے۔ اس لیے کہتا ہے خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ناز ہے کس کی، خدا جانے یہ دنیا
जलवा गाही नाज है किसकी, हजारों उठ गए लेकिन वही रौनक है मजलिस की। दुनिया आबाद है, लोग चले गए, आ रहे हैं जा रहे हैं, पैदा हो रहे हैं मर रहे हैं। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं खुदाई निजाम है, एक के घर में लड़का पैदा हो रहा है, एक सेरा बांध कर जा रहा है, बाजा बज रहा है, दूसरी तरफ से देखो तो जनाजा उठा के आ रहे हैं। एक घर में खुशियों की कमी नहीं, दूसरे घर में मातम है, बच्चे यतीम हो गए। तो कुरान करीम कहता है, कहने लगी इन पैगंबरों को अज़ाब दो, इन्हें मारो। वो कहने लगी क़ालू ताइरुकुम माकुम अइन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम क़ौमुम मुस्रिफून। लोगों ने एक बात कही, कहने लगे हाँ अभी पता चला है, हम भी कहीं इस साल बारिश क्यों नहीं हुई, ये इन तीनों की नहूसत की वजह से बारिश नहीं हुई। अपने गुनाह, अपने ऐब, अपनी शामत आमाल, अपनी रूसियाही अल्लाह के पैगंबरों के गले डालते हैं। अपने ऐबों पे नजर करनी छोड़ दी, जब कौम को खुद बीनी न रहे, अपने आप को देखना बाकी न रहे। इसलिए मजज़ूब ने बड़ी अच्छी बात कही, कहता है बज़ाहिर तो हर शय में बेहद सफाई, बज़ाहिर तो हर शय में बेहद सफाई, मगर दिल में है गंदगी इंतहाई। बैठक देखो कितनी साफ सुथरी है, मकान देखो कितना साफ सुथरा है, सहन देखो चहल पहल है, शक्ल देखो तो सुर्खी पाउडर में कितनी चमकीली है, कपड़े देखो तो कितने आला दर्जे की है, आंख देखो कितनी खूबसूरत है, पेशानी देखो कितनी चमकीली है। खुदा की कसम कलेजा चीर के देखो दिल बिल्कुल काला है। क्या बने इस ज़ीनत का, क्या बने इस मकान का, क्या बने इस बैठक का, जबकि अपने खामिन के सिवा गैरों से आंख लड़ाती हो। और कितना मलऊन है वो मर्द जो अपनी बीवी को छोड़कर औरों के पीछे भागा फिरे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, जो आदमी किसी की बेटी से, किसी की बहन से, किसी की बीवी से बदकारी करता है, हुजूर फरमाते हैं वल्लदी नफ्सी बियदी मुहम्मदा, फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब तक उसकी बेटी के साथ कोई जिना न कर लेगा उसकी मौत न आएगी, जब तक उसकी बहन के साथ कोई बदमाशी ना कर लेगा उसकी मौत ना आएगी, जब तक उसकी बीवी के साथ कोई बदमाशी नहीं कर लेगा उसकी मौत ना आएगी। बज़ाहिर बड़ा खुश होता है, मैंने फलां जगह हाथ मार लिया, शिकार मेरे हाथ लग गया। तुझे मालूम नहीं कि तेरे पीछे कितने शिकार खिल चुके होंगे। तज़किरतुल औलिया में लिखा है, एक बुजुर्ग के वाक़यात में लिखा है कि वो मिस्कीन थे, फकीर थे। एक दरवाजे पे जाके सवाल किया, औरत खैरात देने आई तो उसका हाथ पकड़ लिया। शरीफ औरत थी, उसने कहा तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा, तुमने मेरे हाथ को हाथ क्यों लगाया। वो कहने लगा अपने खामिन से पूछियो। उसने कहा कमाल है, हाथ पकड़ा तुमने, हाथ लगाया तुमने, पूछो खामिन से। कहने लगा हाँ हाँ, अगर वो नहीं बताएगा तो कल मैं इसी वक्त आऊंगा, बता दूंगा। उसने कहा अच्छा। शाम को आए मियां साहब, उसने कहा खाना पकाओ। मुझसे नहीं पकता। चाय बनाओ, उसने कहा मेरे से नहीं बनती। मुझे पानी पिला, उसने कहा उठ के खुद पी ले। उसने कहा बात क्या है, क्यों कर रही हो। कहने लगी ये बताओ उस फकीर ने मेरा हाथ क्यों पकड़ा। वो कहने लगा कमाल है, तूने पकड़वाया, उसने पकड़ा, मुझे क्या पता। बेशक। कहने लगी नहीं नहीं वो आएगा, या तू बता दे। अगर तू बता देगा तो तेरे घर रहूंगी, और फकीर के बताने पर अगर पता चला तो मैं नहीं रहूंगी, ये मेरा तेरा वादा है। वरना तू मुझे बता कि फकीर ने मेरा हाथ क्यों पकड़ा। उसने बुतेरा ही समझाया बुझाया, शाम से रात आ गई, मगर वो न सोती थी न सोने देती थी। कहती थी बार बार बताओ उसने मेरा हाथ क्यों पकड़ा। जब रात गुजरने लगी, तंग आके कहने लगा बता कैसा वक्त था।
وہ کہنے لگی تقریباً دن کے 12 بجے ہوں گے. پھر کہنے لگا بھگوان اس وقت میں نے بھی کسی کی بیٹی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. یہاں کبھی سودا نقد بھی ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا. اس لیے پیغمبروں کی بات کو لوگ ٹھکرا رہے ہیں. پیغمبر کہہ رہے ہو لوگوں ہماری نحوست نہیں، ہم اللہ کے برگزیدہ بنتے ہیں، اللہ میاں کے بھیجے ہوئے رسول اور پیغمبر ہیں. انا الیکم لمرسلون. اور دیکھو ہم نے تمہیں تبلیغ کی ہے، تم سے مانگا تو کچھ نہیں. اے کیسا وقت ہوگا، قوم نے چاروں طرف سے اللہ کے نبیوں کو گھیر رکھا ہے، مارو مارو انہیں. اللہ اکبر اللہ. پیغمبر اللہ کے بندے بیچ میں کھڑے ہوئے کہتے ہیں قالوا طائرکم معکم اَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ. اور ہمیں نہ مارو، خدا کا عذاب آ پڑے گا، اللہ خدا کا قہر آئے گا، تم برباد ہو جاؤ گے، مارے جاؤ گے، تمہاری نسلیں مٹ جائیں گی، تمہاری جڑیں برباد ہو جائیں گی، نہ مارو. بگڑی ہوئی قوم، بگڑے ہوئے لوگ لوفری پہ اترے ہوئے ہیں، بدماشی پہ اترے ہوئے ہیں، کمینہ پن پہ اترے ہوئے، نہیں مانتے. اللہ قرآن مجید ذکر کرتا ہے بیچارہ ایک لوہے کا کام کرنے والا لوہار جس کو کہتے ہیں، وہ دیکھ رہا تھا اس حالت کو، اپنا ہتھوڑا ہاتھ میں اٹھائے کھڑا تھا، دور کھڑا تھا. جب دیکھا کہ عجیب و غریب شکلوں والی کو لوگ مار رہے ہیں، نبیوں کو مار رہے ہیں. وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعی. اس علاقے کا ایک لوہار دوڑا ہوا ہے اور آ کے کہنے لگا کیوں مارتے ہو، تمہارا کیا بگاڑا، تمہارا کیا لیا، نقصان کیا کیا تمہارا، آخر مارتے کیوں ہو. اور وہ پیغمبر کا اور وہ آدمی آنے والا کہنے لگا قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. تم سے کچھ مانگا ہے کہ نہیں، روٹی مانگی نہیں، پانی مانگا نہیں، پھر مارتے کیوں ہو کہ یہ ہمیں تبلیغ کیوں کرتے ہیں، ہمیں یہ سمجھاتے کیوں ہیں، ہمیں یہ اللہ کی توحید کیوں بتاتے ہیں. وہ کہنے لگا میری قوم بعد آ جاؤ، پچھلے نبیوں کو جن لوگوں نے مارا ان کی نسلیں مٹ گئیں، ان کی جڑیں مٹ گئیں، وہ برباد ہو گئے. اگر تم نے نبیوں کو مارا تم سے ہستی سے مٹا دیے جاؤ گے. تو ہے بگڑا ہوا، کھوپڑی ہے خراب ہوئی ہوئی، مزاج تباہ ہو چکے ہیں. کہنے لگے اچھا یہ اپنا چیلا جو ہے یہ پہلے بھیج رکھا تھا ادھر. آج کل بستی میں جو آدمی بیٹھ کر یوں کہہ دینا کبھی علماء کو گالیاں نہیں دیا کرتے، اللہ دیکھ رکھا ہے تو مولویوں کا چمچہ ہے، تو اسلام کا چمچہ ہے. اللہ کرے ہم سب کو دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بنائے. اور یہ جو بکواس کرتے ہیں اللہ پاک یا ان کو ہدایت دے، اگر مقدر میں ہدایت نہیں تو خدا برباد کر دے. اس غریب نے آ کے بات کی کہ میری بات سنو، تم سے کیا لیا، تمہارا کیا بگاڑا، کیا نقصان کیا تمہارا، کیوں مارتے ہو، پیروی کرو ان کی کامیاب ہو جاؤ، ان کا کہنا مانو. یہ آسمان سے وہی لے کر آئے ہیں، اللہ پاک کا پیغام لے کر آئے ہیں، خدائی نظام لے کر آئے ہیں. اس نے کہا اچھا تجھے جانتے ہیں ہم، تو پہلے ہم میں آ کے بیٹھا ہوا ہے، چیلا انہی کا ہے، ان کا ہی چیلا ہے. وہ کہنے لگے ان نبیوں کو تو پھر دیکھیں گے، پہلے اس چیلے کو لے لو، پہلے اسے لے لو. آئے ہائے ہائے، چاروں طرف سے اس کے جمع ہو گئے اور لگے پتھر برسانے. اتنا مارا کہ آخرکار ختم ہو گیا، حق کی حمایت میں ختم ہو گیا، پیغمبروں کی حمایت میں ختم ہو گیا، جنتیوں کی حمایت میں ختم ہو گیا، اللہ کے رسولوں کی حمایت میں ختم ہو گیا. اور قرآن کریم کہتا ہے جب اس کا آخری وقت آیا تو کہنے لگا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اے کاش تم جان لیتے یہ ہدایت لے کر آئے تھے،
اللہ کا پیغام لے کر آئے، دین و ایمان کی بات لے کر آئے، خداوند کریم کا قانون لے کر آئے، اگر تمہیں یقین آ جائے کہ تم سب نے مر جانا ہے، اگر تم یقین کر لیتے، اتخذ من دونہ آلہہ، اگر تم پیغمبروں کی بات کو مان لیتے، کبھی اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا نہ بناتے۔ مرتا مرتا کیا کہہ رہا ہے؟ سورت یاسین کا ترجمہ جا کے دیکھنا، یہ شیعہ سنیوں کی کتاب نہیں، یہ دیوبندی بریلیوں کی کتاب نہیں، یہ عرش عظیم سے آیا ہوا قرآن کریم ہے، محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پھیلا کر لیا ہوا قرآن کریم ہے، نہ تیرے باپ کی کتاب ہے نہ میرے باپ کی کتاب ہے۔ جاؤ ترجمے پڑھو، شرک کرنے والوں نے پیغمبروں کو مارا اور جو حمایت میں آیا اس کو مارا۔ وہ کہنے لگا اتخذ من دونہ آلہہ، خبردار تم اللہ کے ساتھ کسی کو کار ساز نہ بناؤ۔ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون۔ واہ بڑے میاں لوہار کنڈا ہی کاٹ گیا، بڑی پتے کی بات کہی ہے۔ جو بیماری آج ہے امت میں، وہ بیماری مرتا مرتا آخری وقت میں بتا گیا، جتا گیا، اور اللہ میاں کو اس لوہار کے مرتے ہوئے بیان پر جو اس نے اپنے خدا کو بیان دیا ہے، اس پر اللہ کو پیار آیا، قرآن میں نقل کر دیا۔ اللہ پاک کو پیار آ گیا، خدا کی قسم، کسی کے بیان پہ پیار آ گیا، کسی کی نماز پہ پیار آ گیا، کسی کے سجدے پہ پیار آ گیا، کسی کی روٹی کے ٹکڑے پہ پیار آ گیا، کسی کے ایک اللہ کہنے پر پیار آ گیا، اس کی مرضی ہے۔ میں اور آپ اکثر لوگ ہم 90% یہ کہتے ہیں کہ جی سب کچھ کرنے والا تو اللہ میاں ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے، مگر کہہ کے بیچ میں پھانا ٹھوک لیتے ہیں، مگر یہ بھی تو اللہ کے بندے تھے، یہ بہاء الحق بھی تو اللہ کا ولی تھا، یہ فلاں بزرگ بھی تو اللہ والا تھا، مگر یہ بھی تو اللہ والا تھا۔ اس لیے وہ آخری وقت میں کہتا ہے یریدنی الرحمن بضر اللہ، اور لوگوں یاد رکھو اس بات کو، اس رب کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ تغنی عنی شفاعتہم، خبردار اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں۔ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون۔ ٹوک دی بات۔ آج کل اکثر عورتیں، اکثر مرد اس بات پر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے اللہ بھی صحیح، اللہ کا قرآن بھی صحیح، اللہ کا نبی بھی صحیح، مگر یہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے۔ اور یقین جانو جب وہی بندہ دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا قرآن لوگوں کو سنائے تو کوئی نہیں مانتا، دشمن بن جاتے ہیں، اور وہی بندہ مر جائے، پکی قبر بن جائے، اتنا بڑا قبہ بنا کر کھڑا کر دے، پھر وہی آدھی خدائی کا مالک بن جاتا ہے۔ زندگی میں اس کی بات نہیں مانی، اس کی مخالفت کی۔ کئی مرتبہ حضرت بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، اسی شہر میں قتل کرنے کے منصوبے بنائے، اور جب فوت ہو گئے قبر بنا کر کے گدی نشین بن کے بیٹھ گئے۔ اکثر بزرگوں کے ساتھ واقعات پیش آئے، بے شمار اللہ والوں کو قتل کے منصوبے بنائے اور کتنوں کو قتل کر ڈالا۔ اور مرتا مرتا بھی لوہے کا کام کرنے والا لوہار کہتا انی اذا لفی ضلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعون۔ ارے تم گمراہ ہو، تم راہ بھٹکے ہوئے ہو، تم شرک کی لعنت میں گرفتار ہو، تم بدعتوں میں پھنسے ہوئے ہو، اللہ کی توحید کا راستہ تم نے چھوڑا ہوا ہے، اور الٹا بد بتانے والوں کو، پیغمبروں کو مارتے ہو، تمہاری بدبختی ہے۔
اللہ میاں نے نقل کر دیا. وہ کہنے لگے دیکھا پھر نبیوں کا حمایتی بن کے آیا تھا, رسولوں کا حمایتی بن کے آیا تھا, پیغمبروں کا حمایتی بن کر آیا تھا, دیکھا مزہ چکھا کہ نہیں. اب وہ مر رہا ہے, دم نکل رہا ہے, خدا کی قسم آواز آئی اور مرنے والے یہ بھائی میں تیرے سامنے کر دیتا ہوں, بے ذرا شک ان کو اللہ بتاتا جا. دم نکلنے سے پہلے اپنا مقام بتاتا جا, اپنا ٹھکانہ بتاتا جا. کہتا قیل ادخل الجنہ, آواز آئی, ابھی سانس آ رہے تھے, آواز آ گئی داخل ہو جا جنت میں. اب وہ بیچارہ کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. اور لوگوں میں تمہیں کیا بتاؤں, اللہ میاں نے میری خطاؤں کو معاف کر دیا, اللہ نے میرے گناہوں کو بخش دیا. وجعلنی من المکرمین, رب اکبر کی قسم مجھے مرنے سے پہلے عزت والا بنا دیا. قرآن کریم یہ ساری چیزیں ہمیں اس لیے سناتا ہے کہ ہم ہر اس بیماری کا علاج کریں جو پہلے لوگوں میں تھی. شرک کی بیماری آئی, جادو کی بیماری آئی, کسی شکل میں بھی آئے, پیغمبروں کے حمایتیوں کو اللہ نے کامیاب کیا, پیغمبروں کے دشمن ہمیشہ ذلیل و خوار. یہ الگ بات ہے کہ کچھ وقت لگ جائے. جس نے بھی پیغمبر کی دشمنی کی وہ مارا گیا, جس نے محبت کی وہ کامیاب ہو گیا. علماء کرام نے تفسیر میں لکھا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہوئی کہ حضرت آسیہ جو فرعون کے گھر میں تھی وہ تو جنتی بن گئی, اور جس کے گھر میں پلے فرعون وہ اس کا بیڑا غرق ہوا, وہ ذلیل و خوار ہو کے مرا. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر جب پیشانی کو پیار سے چوما اور بوسہ دیا, آواز آئی او میری آسیہ, او میری بندی, میرے نبی کو چومنے والی میں تجھے جنت میں پہنچا دوں. میرے نبی کو چومنے کی برکت سے, میرے نبی کی پیشانی پر بوسہ دینے کی برکت سے میں تجھے ایمان کی دولت عطا کروں گا. اور کتنی بڑی دولت ملی ان پیغمبروں کی حمایت میں. تو یہ بیچارہ لوہار مارا گیا, موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں حضرت آسیہ ماری, گھر میں پالا, گھر میں سنبھالا, گھر میں رکھا. موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آسیہ کے دل میں اللہ کی توحید بٹھا دی. خدا کی قسم عیش کرنے کے بعد دکھ اٹھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. راحت و آرام سکون کی زندگی بسر کرنے کے بعد تلخ زندگی بڑی محال ہو جاتی ہے. شاہی محل میں رہنے والی, تختوں پہ سونے والی, جواہرات کو تاج اوڑھ کر کے سونے والی, غلاموں اور باندیوں میں رہنے والی, منو پھولوں کی سیجوں پہ سونے والی آسیہ جب اللہ کی توحید دل میں آئی فرعون نے پکڑا. قرآن مجید کہتا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ, حضرت آسیہ کے ایک ایک ہاتھ میں 100 میخیں گاڑ دی, ایک ایک ہاتھ میں. سبحان ملکہ ہے بادشاہ کی, کوئی چوڑی چماری نہیں, کوئی عام عورت نہیں, مگر ایمان کی طاقت نے اتنی قوت دے دی. کانٹا کے بجائے آدمی تل ملا اٹھتا ہے, پاؤں میں کانٹا لگ جائے دماغ پھر جاتا ہے. آسیہ تیرے اندر کتنا ایمان آ گیا ہوگا کہ 100 میخیں اس ہاتھ میں اور 100 میخیں اس ہاتھ میں گاڑ کر فرعون سامنے کھڑا ہے اور کہتا آسیہ اب بھی باز آ جا, انکار کر دے ایمان کا, توحید کا انکار کر دے, مجھے خدا مان لے, تخت ملے گا, لباس ملے گا, عیش ملے گی. آسیہ کہتی ہو کمینے یہ سب عارضی ہے, خدا کی قسم جو اللہ پاک مجھے جنت دے گا میری آنکھوں کے سامنے کھلی ہوئی نظر آ رہی ہے. مجھے اور آپ کو پتا نہیں کہ توحید کی کتنی بڑی طاقت ہے. وہ بذات خود کتنا طاقتور ہوگا جو اپنے بندوں میں اتنی طاقت عطا کر دیتا ہے. سارا ملک, سارے ملک کی فوج, سارے ملک کی پولیس, پوری ملازم دنیا, پوری سنسار عوام ہر ایک طرف ہے. ایک فرعون کی گھر والی موسیٰ علیہ السلام کا بتایا ہوا کلمہ پڑھتی ہے, چھڑانے کے لیے سب کچھ زور لگا لیے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک کے نبی نے تعریف فرمائی, فرمایا آسیہ امرات فرعون اتنے مضبوط والی عورت تھی کہ اس کا قیمہ تو بن گیا مگر ایمان نہ تھا, ایمان کا سودا نہ تھا. بتا یہ رہا تھا
کہ ہم چھٹی کر کے اب رمضان شریف کے بعد چھٹی کر کے نمازوں کی بھی، روزوں کی چھٹی تو اللہ نے کی، نمازوں کی ہم نے کر دی کہ چلو جی اب تو سال بھر کے بعد پھر دیکھی جائے. اور اگر سال کے بیچ میں موت آ گئی تو بے نماز ہو کے مرے گا. یہ چند دن کی نماز کا کچھ نہیں بنتا، گرچہ ہارے دل ادا کرتے کو مجبور کر دیتی ہے. وہ نہیں سونے دیتی، وہ نہیں بیٹھنے دیتی، وہ نہیں آرام کرنے دیتی جب تک اللہ کے حضور میں سر نہ جھکا ہے. تو خداوند کریم نے اللہ اکبر پیغمبروں کے اس حمیتی کی بات نقل کر کے بتا دیا کہ تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی، قانون خداوندی کی حمایت کرتے ہوئے گالیاں کھائیں گے اس پر بھی اجر ملے گا، مار کھائیں گے اس پر بھی اجر ملے گا. جیسا کہ وہ کہتا قال یا لیت قومی یعلمون، اے میری قوم کے لوگوں، اے میری برادری کے لوگوں، اے میرے ملک میں بسنے والوں، اے میرے شہر بستی والوں، اے کاش تم دیکھ لیتے بما غفر علی، میرے گناہ میرے رب نے کس طرح معاف کر دیے. وجعلنی من المکرمین، مجھے کتنا عزت والا بنا دیا، کتنا عزت کا مالک مجھے اللہ پاک نے بنا دیا ہے. کہتا ہے کاش تم دیکھ لو مجھے کتنا خدا نے کتنا نواز دیا ہے. میرے مرنے کی دیر تھی، قیل ادخل الجنہ، آواز آئی آپ اس میں داخل ہو. یا حسرتن علی العباد، اور میرے بندو افسوس ہے تم مجھ خدا کے قرآن پہ یقین نہیں کرتے. اللہ گورنر اگر کوئی آرڈیننس جاری کرے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں چلا یہ قانون آ چکا ہے. تو خدا کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ یہ کہے قرآن سنایا، سورۃ یاسین سنائی، فرمایا یا حسرتن علی العباد اور ڈوب کے مر جاؤ میرے بندے کہلاتے ہیں. تمہیں شرم نہیں آتی میرا دیا ہوا کھاتے ہوئے، میرا دیا ہوا پیتے ہوئے، میری دین میں سے پہنتے ہوئے، میری دی ہوئی بیوی تو نے استعمال کی، اولاد میں نے دی، آنکھ ناک کان شکل صورت میں نے دیا، سب کچھ میں نے دیا. یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول، میرے پیغمبروں کا مذاق اڑایا، میرے دین کی بات کا ٹھٹھا اڑاتے ہو، تبصرہ اڑاتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی. فرمایا جاؤ ایک وقت آئے گا وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. اس سے پہلے فرمایا أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ. یاد رکھو تم سے پہلے میں نے کتنوں کا کانٹا نکال دیا، تم سے پہلے میں نے کتنوں کو برباد کر دیا. جاؤ ملک کے ملک جا کے دیکھو، شہر کے شہر جا کے دیکھو، کھنڈرات ملیں گے، آدمیوں کا نشان کوئی نہیں. کر سکتا ہوں اور تمہیں بھی کر دوں گا اگر باز نہیں آؤ. تو یہ قرآن نصیحت ہے، قرآن تبلیغ ہے، قرآن کا واعظ ہے، قرآن کریم کا بیان ہے. ہر آدمی کو یقین کر کے تمام چیزوں سے توبہ کرنی چاہیے. نہ معلوم کس وقت بلاوا آ جائے گا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ناظرین اکرام، اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہے تو بیان کو لائک کرنا. ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل حافظ صاحب ریئیکشن کو سبسکرائب کر ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں میں یاد رکھنا اپنے بھائی کو.